کتاب الطہارہ باب المیاہ حدیث نمبر 12 سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے اس باب کی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه ثم لینزعه فإن فی احد جناحیہ داء وفی الآخر شفاء۔ اخرجہ البخاری وابو داود وزاد وإنہ یتقی بجناحہ الذی فیہ الداء۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا واقع الذباب، جب گر جائے مکھی فی شراب احدکم، تم میں سے کسی ایک کے مشروب میں، تم میں سے کسی ایک کی پی جانے والی چیز میں، سمجھا گی؟ فَلْيَغْمِسْهُ، تو اس کو ڈبو دے، ثُمَّ لِيَنزِعْهُ، پھر وہ اس کو نکال لے، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ، کیونکہ بے شک اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں داءً بیماری ہے، وَفِي الْآخَرِ اور دوسرے میں شِفاءً شفا ہے۔ اخرجہ البخاری وابو داود وزاد، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، اور بے شک وہ بچاؤ کرتی ہے اپنے اس پر کے ساتھ جس میں بیماری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ کوئی پی جانے والی چیز ہے، کوئی مشروب ہے، تو مکھی اس کے اندر گر جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ڈبو کر نکالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے پکڑ کر باہر پھینک دینا نہیں، اس کو ڈبونا ہے، پھر نکال کر اس کو پھینکنا ہے۔ اس کی علت کیا بیان ہوگی کہ اس کے ایک پر میں کیا ہوتی ہے؟ بیماری، اور ایک میں شفا ہوتی ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت کو ساتھ ملایا جائے تو اس سے یہ مسئلہ خود ہوتا ہے کہ جب وہ گرتی ہے نا تو وہ اپنا کون سا پر آگے کرتی ہے؟ بیماری والا۔ جب مکھی کسی بھی پی جانے والی چیز میں گرتی ہے نا تو سب سے پہلے اگر اس کی ٹانگیں اس کے اندر چلی جائیں تو پانی جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بوجھل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو اٹھنا بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا ایک پر لگاتی ہے، پر لگانے سے اگر اس کی ٹانگیں باہر آ جائیں وہ پھر عام طور پر وہ اڑ جاتی ہے، لیکن اگر پر لگانے سے اس کی ٹانگیں باہر نہ آئیں پھر وہ اندر ہی پھنس جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب یہ کیفیت بنے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہمارا جو دین ہے جس کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اتنا پیارا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اور انسان کے جہاں پر اس کے دین کا محافظ ہے، اس کی دنیا کا محافظ ہے، اس کی صحت کا بھی محافظ ہے، اس کی صحت کا بھی مکمل خیال کرتا ہے کہ اس کی صحت کو تاکہ نقصان نہ ہو۔ یہ جو حدیث ہے یہ اسلام کی حقانیت کے اوپر بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آج سے کم و بیش 1450 سال قبل، جب سائنس یہ موجودہ جو میڈیکل ہے اس کا وجود بھی نہیں تھا، ایسے ہی ہے یہ جو ماڈرن سائنس ہے، ریسرچ ہے چیزوں کے اوپر، اس کے اندر یہ جراثیم ہے، یہ تو نام ہی نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ کس کے ذریعے سے بتائی ہیں؟ وحی کے ذریعے۔ اور آج دنیا حیران ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی دنیا کو بتا رہی ہیں کہ اس دنیا میں سب سے سچا دین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، ان کے لیے یہ چیزیں ہدایت کا ذریعہ بنی ہیں چیزیں، کہ جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، معاملات کیے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ جو 1450 سال پہلے باتیں کی، اس دور میں تو یہ جو چیزیں ہیں جراثیم، ان کے نام تک نہیں تھے، ریسرچ تحقیق۔ اب ایک ہے کہ جب مسئلے کا پتہ نہ ہو تو پھر یہ چیز بڑی عجیب لگے گی
یار یہ کیا مکھی آ گئی، مکھی مشروب کے اندر گر گئی، پھر میں اس کو استعمال کروں، ڈبو دوں. یہ چیز عجیب اس وقت تک ہے جب یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات بھی اس کے متعلق ہے. جب یہ پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ آقا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر ڈبو دی جائے تو اس کی بیماری ختم ہے، تو پھر دل کے اندر کسی قسم کا وسوسہ اور شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچ ہے. دنیا کے سارے سچ اکٹھے کریں، اللہ کے نبی کے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس قدر آپ سچے ہیں، صادق و امین ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ وہی ہوتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب یہ چیز شاید کوئی بندہ کہے کہ پتہ نہیں کیا عجیب، بھائی کوئی عجیب نہیں ہے، کوئی عجیب نہیں. جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آپ کا وہ کھانا اگر آپ نے ڈبو کر باہر نکال دیا وہ ٹھیک ہے، وہ مشروب آپ کا درست ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سیگے پیچھے حل ہو چکے ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب، اذا اسم تو اس کا ترکیب کا میں نے اصول بتایا تھا، یہ اپنے ماں باپ کی طرف کیا ہوتا ہے، ضرب ہوتا ہے، اور اپنے جواب کی ضرب بنتا ہے. جواب اس کا یہ ہوگا جب تم میں سے کسی ایک مشروب میں مکھی گر جائے تو یہ کام کرنا. جواب یہ ہوگا، یہ مضاف ہوگا، یہ سارا ادھر تک جملہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، پھر مضاف الیہ مل کر فعلیہ نصف کی ضرب. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے واقع. واقع واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، باب فتح، واقع یقع. اب تک سام مثال واوی، واو قاف عین اس کا مد ہے. الذباب، الذباب اسم جامد ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع آتی ہے اذبۃ. کیا جمع آتی ہے؟ اذبۃ بھی آتی ہے اور ذبان بھی آتی ہے. اچھا، اس کا مادہ ہے زال با با. اب تک سام سے کیا بن جائے گا؟ مضاف ثلاثی. عین اور لام کلمہ اس کا ایک جنس کا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے باب ذب یذب. ذب یذب کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، دفاع کرنا. لغویین کہتے ہیں کہ ذب یذب جو ہے نا اور ذباب، اس کے اندر ایک، ان دونوں کے اندر بھی ایک کنیکشن ہے. مکھی کو ذباب کیوں کہتے ہیں؟ ذب یذب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہٹانا. تو کہتے ہیں کل ما ذب آب، یہ ایسی چیز ہے اس کو ہٹاؤ پھر آ جاتی ہے. کل ما ذب آب، اس لیے اس کا نام مکھی ہے. ایسے ہی ہے نا، جتنا آپ اس کو ہٹائیں گے اتنا پھر تنگ کرتی ہے. کل ما ذب آب، آب یا اوبو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. جب اس کو ہٹایا جائے آب تو لوٹ کر واپس پھر آ جائے. اچھا، فی حرف جار، شراب یہ بھی اسم جامد ہے. شین را با صحیح سالم، اس کی جمع آتی ہے اشربا. اشربا. احدکم، احد یہ واحد مذکر صفت مشبہ. باب واحد یحید، مادہ واو ہا دال مثال. کم ضمیر مجرور با اضافت. آگے ہے فل یغمسہ. فل یغمسہ کیا سیگا؟ جی جی، مضارع معروف نہیں، مضارع کیسے بنے گا؟ امر غائب. ہاں، امر غائب متکلم معروف. باب کیا بنے گا؟ میچنگ کرو نا اس کی. ضرب باب. فل یغمس، فل یضرب. ٹھیک ہے، باب اس کا ہے ضرب، اور اب تک سام سے صحیح سالم. مادہ کیا بنے گا؟ سین. فل یغمسہ. یہ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بتائی ہے کہ جب لام امر مجرور ہوتی ہے ایسے ہی ہے لیانصر لیضرب، لیکن جب اس کے اوپر فا آ جائے تو پھر اس کو ساکن کر کے کرنا واجب ہوتا ہے. جب لام امر کے اوپر فا آ جائے تو اس کو ساکن کرنا لازمی ہے. فل یغمس، فالی نہیں، فل یغمس. اور جب اس کے اوپر واو آ جائے تو پھر دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ساکن کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے لام امر کو، اور
اس کو مکسور بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور سما کا بھی یہی اصول ہے، سمل ینزع، سمل ینزع. اچھا ینزع کیا صیغہ بنے گا؟ واحد مذکر غائب فعل امر غائب متکلم معروف باب ضرب مدہ صحیح سالم. ٹھیک ہے، نازع ینزع، پھر وہ اس کو نکال دے. فإن، اچھا یہاں تک نا معلل ہے، جس چیز کی وجہ بیان کی جائے نا اسے کہتے ہیں معلل. کیا؟ اسم مفعول کا صیغہ. اور جو جملہ وجہ بیان کرے اسے کہتے ہیں معلل یا تعلیل. دو لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا معلل یا تعلیل. معلل وجہ بیان کیا ہوا اور معلل وجہ بیان کرنے والا. اس جملہ کے اندر کہا گیا کہ وہ اس کو ڈبو دے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے. تو یہ جو جملہ ہے نا یہ وجہ بیان کر رہا ہے، یہ معلل ہے، اسم فاعل اللہ لا یعلل سے، اور اس کو تعلیل بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو جملہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلل. کیا کہتے ہیں؟ معلل. جملہ معلل اور جو تعلیل کے درمیان جو فا ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فا تعلیلیہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فا ہے نا فا، یہ فا تعلیلیہ ہے. ٹھیک ہے، ایک اور بھی نام اس کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جملہ معللہ ہے اور یہ معللہ ہے. معللہ معللہ، اسم مفعول اسم فاعل کا فرق. وجہ بیان کیا ہوا اور وجہ بیان کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس میں اذا واقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ ثم لینزعہ، یہ جملہ کیا ہے؟ معللہ. کیا بنے گا؟ معللہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ بیان کی گئی ہو، اور جو وجہ بیان کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ معللہ، اسم فاعل کے صیغہ کے ساتھ، وجہ بیان کرنے والا یا پھر تعلیل کہتے ہیں. اور ان دونوں کے درمیان جو فا آ جائے اسے کہتے ہیں فا تعلیلیہ. اب یہ جو جملہ ہے اذا واقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ ثم لینزعہ، گر جائے ڈبو دو نکال لو. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے، ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا ہے. اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، یہ کیا بن گیا؟ معللہ، اور یہ کیا بن گیا؟ معللہ، اور یہ جو فا ہے یہ کیا بن گئی؟ تعلیلیہ. ترکیب کوئی سمجھ آئی اس میں؟ جی. اچھا، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے. کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ اچھا، ایک چیز آپ نے اور پڑھی ہوگی یا شاید سنی لازمی ہوگی کہ جب جار مجرور مقدم ہوں، جار مجرور اور ظرف پہلے ہوں تو خبر مقدم ہوتی ہے، اسم بعد میں آ جاتا ہے. اب اس میں انا کے بعد جار مجرور آ رہا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ خبر مقدم ہے. اسم اس کا یہ ہے داعن، اسی لیے منصوب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے نا، تو یہ یہاں تک یہ اس کی خبر مقدم بنے گی ثابت ان کے متعلق ہو کر، اور یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ اسم مؤخر. فی حرف جار احد صیغہ ہو گیا. جناحیہ، جناحیہ، جناح کا معنی پر، جناح کا معنی پر. اچھا، جناح کی تسنیہ آپ بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ جناحانی رفیع حالت ایسے ہی بنے گی نا، اور نسبی جریات کیا بنے گی؟ جناح کا معنی پر، تسنیہ بنائیں گے جناحانی رفیع حالت اور جناحینی نسبی جری حالت. یہاں اس کی جری حالت ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے، پیچھے کے لیے مضاف الیہ ہے، آگے ضمیر کے لیے مضاف ہے. تو تسنیہ کے بارے میں یہ اصول ہے کہ تسنیہ جب آگے مضاف ہوتا ہے نا تو اس کا نون گر جاتا ہے. تسنیہ کا لفظ جب آگے مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون تسنیہ گر جاتا ہے. اصل میں تھا جناحینی، تو آگے ضمیر کی طرف مضاف ہوا تو نون تسنیہ گر گیا.
تو سیغہ کیا بتائیں گے؟ جناح حی، جناح ان کی تثنیہ، اسم جامد، مادہ جیم نون ہا، ہفتہ اقسام صحیح سالم۔ آگے ہے ہی ضمیر مجرور با اضافت ہے، داء یہ اسم جامد ہے، معنی بیماری، جمع اس کی آتی ہے ادواء، کیا آتی ہے؟ ادواء، دال واو یا مادہ ہے اس کا۔ وفی الآخر، آخر واحد مذکر اسم تفضیل، واحد مذکر اسم تفضیل، اور اس کا باب غیر مستعمل ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس کے چند سیغے آتے ہیں، آخر، آخرتو، اخرى اور آخر، یہ ایک چند سیغے آتے ہیں۔ باب اس کا غیر مستعمل ہے، حمزہ خارہ مادہ محمود الفا۔ شفاء، شفا یہ مصدر ہے، باب شفا یشفی، شفا یشفی، شین فا یا اس کا مادہ ہے، ہفتہ اقسام سے ناقص یہی ہے۔ اس میں تعلیل جو ہے نا صرف آہد میں، اور دوسرا لفظ شفا، لفظ شفا جو ہے اصل میں شفاء، اصل میں شفاء، کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، قاعدہ دعا لگے گا اس میں، کون سا قاعدہ لگے گا؟ قاعدہ دعا، جو وہ اور یا کلمہ کے آخر میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو، اسے کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ حمزہ سے بدلیں گے تو یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وابو دعودا و زادہ، زادہ سیگا واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف باب زارہ، زاد یزید، ٹھیک ہے، زا یا دال مادہ ہے اس کا، اجوف یہی ہے، اصل میں زائیہ دال، قاعدہ کارا لگے گا اس میں اور وہ بن جائے گا۔ اچھا آگے لفظ ہے وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، یہ کیا سیگا ہے؟ یتقی، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف باب افتعال، مادہ اس کا ہے واو قاف یا، اب تک سام سے کیا بن جائے گا؟ لفیف مفروق، فرق سے، واو قاف یا ہے نا، درمیان میں قاف ہے، اصل میں یہ ہے یا و تاقیو، یا و کون سا قاعدہ لگے گا جی؟ یا و تاقیو اس کی اصل ہے، قاعدہ لگے گا کون سا؟ دو قاعدے اس کے اندر لگیں گے۔ نمبر ایک قاعدہ اتفاق لگے گا، جب باب افتعال کا فا کلمہ واو یا یا ہو تو اس کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ واو فا کلمہ، تو اس کو تا سے بدلیں گے، یت تاقیو بن جائے گا، یت تاقیو، ادغام کر دیں گے کیا بن جائے گا؟ یت تاقیو۔ پھر کون سا قاعدہ لگے گا؟ پھر قاعدہ یدعو یرمی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ضمہ ثقیل ہے تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیا باقی رہ جائے گا؟ قاعدہ یدعو یرمی لگائیں گے، آخر سے ضمہ اس کا حذف ہو جائے گا، باقی کیا باقی بچ جائے گا؟ یتقی، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، ٹھیک ہے، سارے حل ہو گئے جی۔